دعا کے حوالے سے چند باتیں. مومن تو پیدا ہی مانگنے کے لیے ہوا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندو تم اللہ کے در کے فقیر ہو. تم کیا ہو؟ اللہ کے در کے فقیر ہو. آپ نے دیکھا نا فقیروں کے بعد ایک مانگنے کا برتن ہوتا ہے، اسے کاسا بھی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے؟ مانگنے کا ایک برتن ہوتا ہے، اور وہ فقیر دن میں جب مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، گلے میں لٹکا لیتا ہے اور رات کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. ہم تو پکے فقیر ہیں 24 گھنٹے کے. تو ہمارا وہ کاسا کدھر ہے؟ ہمارا وہ پیالہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقیر بنایا اور ہم سب کو وہ فقیری والا کاسا اور پیالہ دیا ہے. وہ کون سا پیالہ ہے؟ یہ دونوں ہاتھ ایسے جوڑ لیں، یہ پیالہ بن گیا. یہ ہمارا پیالہ ہے مانگنے کے لیے. پھر اللہ اپنی رحمت سے چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو ہم جب چاہیں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیں اور کام بن گیا. اچھا، اللہ رب العزت سے مانگنا یہ صرف بندے کی ضرورت نہیں، بندے کی عبادت، یہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم جنت مانگیں گے، آخرت کی نعمتیں مانگیں گے، دین کی باتیں مانگیں گے تو ثواب ملے گا. دنیا کی باتیں مانگیں گے، مانگتے تو ہیں، مانگنی تو ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں سمجھتے. یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ میرے کاروبار اچھا ہو جائے، یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے. یہ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن دعا مانگتے ہوئے ان الفاظ کی، ان ضرورت کی دعاؤں کو عبادت نہیں سمجھتے. یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے. جنت مانگے تب عبادت، دنیا مانگے تب عبادت. دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی زینت ہے، دعا ہی عبادت ہے. دعا تو کچھ بھی مانگے عبادت ہے. تو دعا مانگتے ہوئے ثواب ضرور ملتا ہے. یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے، ثواب مل گیا. گاڑی ملے نہ ملے، ثواب مل گیا عبادت کا. اور گاڑی بھی ملے گی. وہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے کچھ چیزوں کا یقین چاہیے. کچھ طریقے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جتنا وقت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کی روشنی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اور قبولیت کا یقین کر لو. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، کریم ہے. ان ربکم غنی کریم، اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے. وہ اس بات سے حیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مانگے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دیں. اور ایک قرآن کی آیت ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب ان کو کہہ دیجیے ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں تھی اگر تم ہم سے دعا نہ مانگتے ہوتے. گویا بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ کہ بندوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اپنی حاجات اللہ سے مانگیں اور اللہ انہیں عطا فرمائے. انہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا یہ مانگیں. یہی فقیر اگر نہ مانگے تو پھر اس نے تو فقیری کا حق ادا نہیں کیا نا. تو ہم تو پیدا ہی مانگنے کے لیے، تو خوب مانگیں، دل کھول کے مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں. پچھلے مہینے جب میں کراچی گیا تو میری بھتیجی میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی تا ابو ایک بات تو بتائیں. جی بیٹا پوچھیے. کہ اگر دو چیزیں پڑی ہوئی ہوں، عقل اور دولت، تو آپ عقل اٹھائیں گے یا دولت اٹھائیں گے؟ میں نے پہلے اس کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا میں عقل کو اٹھاؤں گا. تو کہنے لگی انسان وہی اٹھاتا ہے نا جو اس کے پاس نہ ہو. تو آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ نے عقل ہی اٹھانی ہے. آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ نے عقل ہی اٹھانی ہے. پھر آگے سے کہنے لگی اگر آپ کہتے نا کہ میں نے دولت اٹھانی ہے تو میں یوں جواب دیتی کہ اگر عقل اٹھا لیتے تو دولت خود آ جاتی. آج کل کے بچے بھی ساری تیاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے. انسان جب مخلوق سے مانگتا ہے اور خالق سے مانگتا ہے تو فرق ہے بہت. کسی سے مانگیں ایک دفعہ وہ دے دے گا، دو دفعہ چلو دے دے گا،
جب 2 4 5 7 دفعہ مانگ لیے نا، وہ رابطہ کرنا چھوڑ دے گا، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے گا. اور اللہ رب العزت 1 دفعہ مانگو دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگو دیتے ہیں، بار بار مانگو دیتے ہیں. اور جو ہر چیز ہر وقت اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں. پھر مخلوق دن کے وقت میں دیتی ہے، رات کے وقت دروازے بند. اللہ دن میں بھی دیتے ہیں، رات میں بھی دیتے ہیں. مخلوق میں کوئی امیر آدمی ہو بڑا، اس سے کوئی بندہ 4 آنے مانگ لے، ناراض ہوگا، تو نے مجھے فقیر سمجھا ہوا. ذرا ملک کے بادشاہ سے، صدر سے جا کے 4 آنے مانگے نا کہ جی میں آیا ہوں آپ سے 1 روپیہ 8 آنے لینے کے لیے، وہ بے عزتی محسوس کرے گا، یہ میرا مذاق اڑانے ہے. اور کسی غریب سے ملیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جا رہا ہو پیدل، جوتی بھی اس کی ٹوٹی ہوئی ہو ایک، اس کے پاس جائیں کہ جی مجھے جو ہے نا پورشے گاڑی خریدنی ہے، 4 کروڑ روپے دے دیں. میں تمہارا دماغ خراب ہے. تو کبھی مخلوق سے زیادہ مانگو تو ناراض، کبھی کم مانگو تو ناراض، بار بار مانگو تو ناراض. تو کریم پروردگار اتنا عظیم ہے، بار بار مانگو تو دوست بنا لیتا ہے، تھوڑا مانگو تو بھی عطا کرتا ہے، زیادہ مانگو تو بھی عطا کرتا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھنے کی ہے، کم مانگیں یا زیادہ مانگیں، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. دیکھیں میرے لیے آپ کے لیے 10 روپے کی حیثیت کم ہے اور 1 کروڑ کی حیثیت زیادہ ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ ہمارے لیے فرق ہے. اللہ رب العزت کے لیے 10 روپے بھی چھوٹے ہیں اور 1 ارب بھی چھوٹے ہیں، وہاں سب چھوٹا ہی ہے. یہ پوری دنیا کے بارے میں ہوتا ہے متاع قلیل، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے چھوٹی سی بس مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو کھل کے مانگنا چاہیے، اللہ کے لیے سب چھوٹے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ملازمت مل جائے. ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، مانگنی چاہیے، اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے. لیکن جس پروردگار سے ملازمت مانگ رہے ہیں، اسی پروردگار سے یوں کہ اے اللہ مجھے ملازم مل جائیں، میرے پاس 100 ملازم ہو، 500 ملازم ہو، تو مانگنا ہی ہے نا. تو کھل کے مانگے، پریشانی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں. دعا مانگتے ہوئے بعض چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے اخلاص. اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، رسمی کلمات نہ ہوں، زبانی جمع خرچ نہ ہو، طوطے کی طرح نہ ہو، اخلاص ہو. دوسری بات یقین پورا ہو، تردد کوئی نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ جب مانگتے بندہ سے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ڈھل مل بندہ، یہ نہ دنیا کے کام کا ہے نہ آخرت کے کام، یہ بیکار ہے. اور تیسری بات اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. یہ جب 3 باتیں ہوتی ہیں تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. یقین کے ساتھ مانگنا، حسن ظن کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا. ہم میں سے بعض لوگ جلد بازی کا شکار ہیں، بلکہ ہم سارے ہی جلد بازی کا شکار ہیں. بعض کی بات نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر زبان سے نکلے ادھر پورا ہو جائے. ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں. بعض عورتیں کہتے ہیں جی 5 سال ہو گئے وظیفہ کرتے ہوئے، وہ جی بات ہی نہیں پوری ہو رہی، میں نے بھی دعا مانگنی چھوڑ دی. بعض مرد بھی اس طرح کی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے ہوئے مل ہی نہیں رہا، میں نے بھی چھوڑ دیا. یہ میں نے بھی چھوڑ دیا کیا مطلب؟ او بھائی رب کے بغیر گزارا ہے ہمارا؟ بالکل نہیں ہے. اب توجہ کے ساتھ ایک واقعہ سن لیجئے، اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. ابھی جو راتیں آ رہی ہیں نا یہ مانگنے کی ہیں. یہ افطاری کا وقت بھی مانگنے کا ہے، سحری کا وقت بھی مانگنے کا ہے. افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہمیں یقین زیادہ ہوگا نا اور دعاؤں کا انداز ٹھیک ہو جائے گا اور جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں دماغ کے اندر وہ دور ہو جائیں گی تو ہماری دعائیں قبول انشاءاللہ ہوں گی. ہمارا کام ہے مانگنا 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 مانگنا، مانگتے رہنا، بس ہمارا یہ کام ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے انہوں نے کیا کہا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کمزور ہو گیا میں، پیچھے سے دوسری طرف بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ بس جوانی سے، شادی کے فوراً بعد سے تجھ سے نرینہ اولاد مانگ رہا ہوں اور ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ یہ کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں، یہ ولی نہیں ہیں، وقت کے نبی ہیں۔ بھائی اولاد کے لیے بندہ دعا بڑھاپے میں مانگنا شروع کرتا ہے یا شادی کے فوراً بعد سے شروع کرتا ہے؟ عقل سے بندہ کام لے تو شادی کے بعد سے، شادی جوانی میں ہوتی ہے۔ کہاں جوانی سے دعا مانگنی شروع کی کو بڑھاپے میں، جب بیگم بانجھ ہو گئی، خود بالکل بوڑھے، بالکل ہڈیاں بوسیدہ ہونے لگی، تب جا کے اللہ نے عطا کیا۔ تو بھائی جب وقت کا پیمانہ نبیوں کے لیے ایسا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مونی ہیں؟ اس کی آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دیں، زمین کے اوپر پیمانے اور ہیں اور آسمان کے اوپر پیمانے اور ہیں۔ آپ یہ ذرا سائنس والوں سے پوچھیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ جی چاند کے اندر گریوٹی کچھ اور ہے، یہاں گریوٹی کچھ اور ہے، مریخ میں کچھ اور ہے۔ وہی بندہ جس کا وزن یہاں 100 کلو ہوتا ہے وہاں 1000 کلو ہو جاتا ہے، وہاں 1000 ہوتا ہے تو یہاں 100، مختلف چیزیں، ہر جگہ کا فرق ہے۔ پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا ہے، سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر جگہ کا الگ الگ پیمانہ ہے نا، مختلف پیمانے ہوتے ہیں۔ تو وقت کا پیمانہ نیچے والوں کا کچھ اور ہے اور آسمان والوں کا کچھ اور ہے۔ وہ بتا دوں یا معلوم ہو جائے گا خود ہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ تو بھائی جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہو تو وہاں ہمارے 100 سال 2-2.5 منٹ بنتے ہیں۔ کسی نے 50 سال بھی ایک دعا مانگتا رہا تو اس حساب کو اگر سامنے رکھیں تو 1 منٹ بعد ہی قبول ہوئی نا۔ کیا خیال ہے؟ یہاں اور وہاں کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ تو ہمارا کام ہے مانگنا اور مانگتے رہنا۔ قبولیت دعا کے لیے ایک بہت کڑی شرط ہے اللہ کی طرف سے، بہت کڑی، اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہے رزق حلال۔ بہت بڑی تعداد اس میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو رزق حلال اگر نہیں ہے نا تو قبولیت دعا کے دروازے تو بند پہلے ہی کر دیے ہوں گے۔ اس کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگی، فرمایا کہ اس کی غذا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ نے رد کر دی۔ تو رزق حلال جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں دعائیں بہت کامن ہو چکی ہیں۔ مثلا کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو پٹانا ہے تو اللہ سے مانگے گا یا اللہ وہ مان جائے، یہ حرام ہے۔ کسی نے کوئی حرام کاروبار شروع کرنا ہے، وہ جی بسم اللہ سے یاسین سے شروع کروا لیا اور جناب قرآن مجید پڑھوا لیا، اور صبح صبح آ کے جناب سورہ یاسین لگا لی دکان پہ اور سارا دن جھوٹ، دھوکہ اور غلط کام چل رہے ہیں۔ یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قطع رحمی کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ بھئی کسی رشتہ دار سے ناراضگی آ گئی، اس کے بارے میں بد دعائیں دینا، اس کا برا چاہنا، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس قسم کی باتیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتی ہیں، قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہیں، کچھ حالتیں ہیں اور کچھ مقامات ہیں اور کچھ اشخاص ہیں۔ یہ اہم بات ہے، اگر ہمیں یاد رہے اور ہم ان کا فائدہ اٹھا لیں تو بہت مفید ہے۔
قبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں؟ پورا رمضان کا مہینہ، بالخصوص افطاری کے وقت، پوری رات، اور اس میں بالخصوص سحری کے وقت۔ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت دعا کا ہے، اور اس میں مزید اہم افطاری کے وقت ہے، اور پوری رات قبولیت دعا کی، اور رات میں مزید اہم سحری کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ختم قرآن دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک ہم قرآن مجید پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے وہ ناس تک پہنچے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور یہ سارا سال کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک وہ جیسے رمضان میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، تو وہ دعا ختم قرآن کا موقع۔ 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کی دعائیں، شب جمعہ کی دعائیں، سارا سال تہجد کے وقت کی دعائیں، اور جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی، اس وقت کی دعا۔ یہ تو کچھ اوقات ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ موقع دن رات ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ موقع۔ مثلا جس وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اذان کا جواب دینا، اور اس کے بعد اگر انسان وہ دعا مانگے وسیلے کی، شفاعت کی، تو سبحان اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، یہ دعا مانگے۔ اس کے ساتھ کچھ اور مانگے، رزق کے اندر آسانی، عمل کی قبولیت مانگ لے۔ تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جہاد کے لیے جب صفیں باندھی جا رہی ہوں، اس وقت قبولیت دعا کا وقت۔ فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ وہ ایک کسی نے میسج بھیجا کہ بعض لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جیب سے موبائل نکال کے فوراً ایسے دیکھتے ہیں جیسے قبولیت نماز کا میسج آ گیا اللہ کی طرف سے۔ تو قبولیت نماز کا میسج واٹس ایپ پہ تو نہیں آنا، لیکن بہرحال نماز کے فوراً بعد جو وقت ہے فوری، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ فرض نماز کے اندر سجدے میں دعا نہ مانگے، نفل نماز میں مانگے۔ لیکن نفل نماز میں جو دعا مانگنی ہے سجدے میں، وہ کون سی دعائیں مانگنی ہیں؟ جو قرآن مجید کے اندر ہیں یا حدیث شریف کے اندر ہیں، اور کوئی دعا نہ اپنی زبان میں نہ عربی زبان میں اپنی، ہاں جو قرآن کے اندر آئی ہے، جو حدیث کے اندر آئی ہے، واقعی عربی ہے، وہ تو مانگ سکتے ہیں۔ کوئی عرب آدمی بھی عربی میں اپنی زبان میں کوئی بات نہیں کرے گا دوران نماز، نہ اردو والا کرے گا، تو وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ اب کتنے لوگ ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو نفل نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ مانگیں۔ یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی دعاؤں کو نفل نماز کے سجدوں میں ہم مانگیں، اس کی عادت بنائیں۔ ایک اور موقع قبولیت دعا کا جو بڑا آسان ہے، تلاوت قرآن کے بعد کا موقع۔ ایک تو نا ختم قرآن، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، مہینے بعد وہ موقع آئے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن جب روز آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے 1 رکوع، چاہے 2 رکوع، چاہے 1 پاؤ، چاہے زیادہ یا کم، تلاوت قرآن مکمل کرنے کے بعد جو فوراً وقت ہے یہ قبولیت دعا کا ہے۔ یہ جو مدرسے میں بچے آتے ہیں نا، نازلہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، ان بچوں کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی کہتا رہتا ہوں، روز آپ کی کلاس لگتی ہے، روز بچے پڑھتے ہیں، تو بچوں کی یہ ٹریننگ پہلے سے ہی ہو کہ جس وقت وہ تلاوت پوری کریں تو دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لیں۔
ہاتھ اٹھا کے مانگ لے، جیسے چاہے مانگ لے، ان کے پاس تو روز موقع ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پاس روز موقع ہے۔ اب جو قرآن ہی نہ پڑھے، یہ والا موقع پر اس کے پاس تو نہیں ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد جو وقت ہوتا ہے فوراً، یہ بھی قبولیت دعا کا ہے۔ جس وقت مرغا اذان دیتا ہے نا، بانگ دیتا ہے، مرغے کی آواز آتی ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ پھر بانگ دیتا ہے، اور اس وقت دعا بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون سی دعا جی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا حدیث کے اندر آتی ہے جب مرغا اذان دے، آواز دے، بانگ دے، تب، اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایک اور موقع مسلمانوں کے دینی اجتماعات کے وقت، ہم دینی طور پہ جمع ہوئے تھے نا، یہ خود قبولیت دعا کا ایک موقع ہے۔ اور جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، تعداد کی بات نہیں ہے کہ کتنے ہوں وہاں پہ لوگ، دینی اجتماع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہ خود قبولیت دعا کا وقت ہے۔ محفل ذکر میں کی گئی دعائیں، الحمدللہ ہر اتوار کو پہلے ذکر ہی کیا جاتا ہے، ہاتھ میں خواجگان پڑھے جاتے ہیں، آج بھی پڑھے گئے، اور آخر میں مراقبہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو محفل ذکر بھی ہو گئی، تو دونوں چیزیں یہاں آ گئیں انشاءاللہ قبولیت کا وقت۔ بارش کے دوران، بارش برس رہی ہو، اس وقت دعائیں مانگنا، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے نا، بالکل امام نے واللہ اکبر کہنا ہے اور پیچھے سے تکبیر کہی جا رہی ہے، نماز کے لیے اذان الگ ہے۔ اب جب جماعت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے تو اقامت ہو رہی ہے، اس وقت بس جب اس نے پورا کیا نا، وہ چند لمحات ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کوئی مختصر سی دعا بندہ اللہ سے مانگ لے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ سوچ کے رکھے، فوراً مانگے۔ جمعہ کی نماز، دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی اس وقت۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگتے ہیں، نہیں، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، زبان سے بھی نہیں مانگنی، لیکن وہ وقت ہے قبولیت کا۔ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سب روزے سے ہیں، دینی اجتماع کی حالت میں ہیں، ذکر کی مجلس میں ہیں، روزے دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ایک دعا میں مانگتا ہوں، آپ سب آمین کہہ دیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت عطا فرما۔ اب بیت اللہ شریف انشاءاللہ اللہ آپ سب کو لے جائے، دی دعا ہے۔ پہلی نظر پہ کیا مانگنا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کو دیکھ کر پہلی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا دعا مانگی جائے؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، امام صاحب کو اللہ نے بہت سمجھ اور فقاہت عطا فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ دعا یہ مانگو، یا اللہ آج کے بعد جو میں دعا مانگوں وہ قبول کر لے۔ ایک جملے میں زندگی بھر کی دعاؤں کی قبولیت کی جو ہے نا وہ بات ہو گئی۔ ایک اور دعا بھی مانگی جائے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ اچھا جی، انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور بھی موقع ہے قبولیت دعا کا، لیکن اس کو بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا بغیر اسے بتائے۔ غیبت تو ہم بہت کرتے ہیں دوسروں کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کمیاں بہت بیان کرتے ہیں بغیر اسے بتائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم گناہ گار ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں وہ لے جاتا ہے، اس کے گناہ ہمیں مل جاتے ہیں، نقصان ہی نقصان۔ لیکن اگر ہم یہ والا کام کریں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کریں، تو یہ اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کے حق میں قبول ہوگی، جب ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اخلاص بھی ہے، یہاں پہ اس کو بتا بھی نہیں رہے، وہ موجود بھی نہیں ہے، تو فرشتہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما۔ تو وہ ہمیں بھی مل جاتا ہے۔ تو کیا ہم کریں، ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے قبول فرماتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ قبولیت دعا کی نا گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے پروردگار نے تم مانگو میں دوں گا۔ کتنا مزیدار جملہ۔ لاٹری ویسے جائز تو نہیں ہے، یہ لفظ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب نکلتی ہے تو لوگوں کو خوشی بڑی ہوتی ہے جنہوں نے ڈالی ہوتی ہے، تو اسے ایک محاورہ سا بن گیا، اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی اور اچھا لفظ استعمال کر لے کہ بس ہماری تو چاندی ہو گئی، ہمارے تو جناب مزے ہو گئے۔ اس جملے نے ہمارے تو بارے نیارے کر دیے، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے تم مانگو میں دوں گا۔ آگے قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی؟ جب کہہ رہے مانگو دوں گا تو بات ہی ختم ہو گئی، بیچ میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ نیک مانگے گا تو دوں گا، گناہ گار مانگے گا تو نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں کی۔ مانگو میں دوں گا، وہ سب کو دیتا ہے، ہم مانگنے والے بنیں، یقین ٹھیک کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، دو باتیں سنیے، یقین کے ساتھ مانگو، اور دوسرا بتایا کہ جس کے دل میں یقین کمزور ہوتا ہے، ڈھل مل مذبذب ہوتا، اس کی قبول نہیں ہوتی ہے، حدیث میں واضح موجود ہے۔ جس دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا، ایسے بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ قبولیت دعا کا میکینزم سمجھ لیجئے۔ شیطان کو اس کی پوری سمجھ ہے، اس نے اس سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا ڈی ٹریک کر دیا۔ ہمیں کیا دل میں ڈالتا ہے، تو بڑا گناہ گار، تیری کہاں قبول ہونی ہے۔ سچی سچی بتا، یہ خیال کبھی آیا کہ نہیں آیا؟ بہت سے لوگوں کو آتا ہے کہ ہماری کہاں قبول ہوں گے، ہم بڑے گناہ گار۔ یہ بڑا گندا خیال ہے، اچھا یہ شیطانی خیال ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن کیا گناہ گار کی وہ قبول نہیں کرتا؟ ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں۔ اگر شیطان آئندہ کبھی یہ وسوسہ ڈالے کہ گناہ گار تو ہے، تیری قبول نہیں ہونی، تو ہم اس کو ایک جواب دیں، بڑا سالڈ قسم کا نا، دندان چکن جواب۔ تو کیسے کہتا ہے کہ گناہ گار کی قبول نہیں ہوتی؟ تجھے یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دھتکار دیا تھا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دفعہ دور ہو جا میرے دروازے سے، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر ہیں۔ این اس وقت میں جب اللہ تیرے اوپر غضب کے عالم میں تھے، تو نے کیا اللہ سے نہیں مانگا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، کیا تجھے ملی نہیں تھی؟ تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ وہ پروردگار تو تیرے جیسے بدبخت کی دعا غصے کے عالم میں بھی قبول کر لے، تو کہتے ہیں ہم گناہ گاروں کی قبول نہیں ہوں گی۔ اس وسوسے کو دماغ سے نکالنا ہے، ضرور قبول ہوں گی۔ جب شیطان کی اس وقت کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو رمضان کی راتوں میں 2 نفل پڑھنے کے بعد رب کے سامنے تنہائی میں ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، ہماری کیوں قبول نہیں ہوگی؟ فرعون، بھائی ہم جیسے کیسے بھی ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، لیکن شیطان تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہم جتنے ہی برے کیوں نہ ہو، فرعون جیسے تو نہیں ہے نا، الحمدللہ۔ فرعون کون تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ ہم کون ہیں؟ ہم سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ تو فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے۔ اب اس فرعون کی دعا کو بھی کیسے قبول کیا؟ ابھی شیطان کا بتایا تھا، فرعون کا سنیں۔ جب اس کو غوطہ لگا نا پانی کا، تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، فوراً عقل ٹھکانے آ گئی۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، یہ اس نے دعائیں مانگی تھی نا، اس وقت ایمان لے آیا۔ یہ جو ایمان لانا تھا نا، یہ ظاہر کا تھا، کیونکہ وہ آخرت کی وہ چیزیں دیکھ چکا تھا۔ اگر یہ سمندر میں اپنا گھوڑا ڈالنے سے پہلے کہہ دیتا تو بیڑا پار تھا۔ اب جب غوطہ لگ گیا، اس کو وہاں کی چیزیں، عذاب اور معاملات نظر آنے لگے، تو اس نے زبان سے ایک جملہ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر کے جملے کو قبول کر کے ظاہر کے جسم کو بچا لیا۔ جسم اس کا آج بھی محفوظ مصر میں موجود۔
وہ کریم اتنا کریم پروردگار ہے. وہ الگ بات ہے کہ عبرت کا نشان بھی اسے اللہ نے بنایا ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت ہے. یہ اس رنگ سے کوئی دیکھے تو جو پروردگار اتنا کریم ہو، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے. قبولیت دعا کی نا 4 حالات ہیں، 4 حالتیں ہیں. نمبر 1، جو مانگا وہ مل گیا، یہ ایک حالت ہے. ہم اپنی جلد بازی کمزوری سے اسی کو سمجھتے ہیں، باقی کو ہم بھول جاتے ہیں. جو مانگا ایز اٹ از مل گیا، ہم نے کہا چلو ہماری دعا قبول ہو گئی. دوسری کیفیت کیا ہے؟ جو ہم نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، اس سے بہتر اللہ نے کچھ عطا فرما دیا جو ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر. ایک آدمی غریب ہے، وہ اللہ سے مال مانگ رہے ہیں، اللہ دولت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو اس کا بندہ کا پتہ ہے، اس کو اگر دولت مل گئی یہ تکبر میں چلا جائے گا، یا اس کی بیوی یا بچے نافرمان ہو جائیں گے. اس کو دولت دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے. بھئی ایک باپ ہے، اس کے کئی بچے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. ابھی کئی دن پہلے ہی رمضان کے شروع میں ہمارے گھر میں جناب وہ پنچایتیں لگی نہیں، کوئی 3-4 بھائی تھے، روز آتے رہے، کوئی معاملہ چلتا رہا. ان کے والد صاحب نے کیا کیا، ایک آدمی ان کا بچہ جو بہت ذمہ دار تھا اور ایک ایسا تھا جو بالکل ہی نکما تھا، تو انہوں نے بچوں کے جو فیصلے کیے اس کے نکمے پن اور اس کی قابلیت کو سامنے رکھ کے نکمے کو بھی کچھ مل جائے بعد میں یہ بھوکا مرے گا. کس نے نہ کبھی محنت کی ہے نہ آئندہ کبھی کرنی، تو اس کے لیے میں کوئی ایسا انتظام کر جاؤں کہ اس کی گزر بسر ہوتی رہے. تو ایک باپ کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے لیے کیا کروں، کیا نہ کروں، کیسے کروں، بھئی کس کے لیے کیا مناسب ہے. تو پروردگار کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں مل رہی ہوتی، تو ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی. ایک بات کہ جو مانگا وہ ملا، دوسری بات جو مانگا اس سے بہتر مل گیا، اور تیسری بات جو ہم دعا مانگتے ہیں اس دعا کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آنے والی مصیبت اور پریشانی ہم سے ٹال دی جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے، آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، یہ دعا اوپر جا رہی ہوتی ہے تو روک دیتی ہے، اس کو نیچے آنے نہیں دیتی. لیکن کئی دفعہ عورت گھر میں سبزی کاٹ رہی ہے تو چھری ہاتھ سے لگتے لگتے بچ گئی، نیچے گر گئی، پاؤں پہ گرنے سے بچ گئی. آپ جناب گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور اچانک جناب سامنے سے کوئی گاڑی آ گئی، حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے انسان جو ہے نا بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے. ہمیں جناب کینسر نہیں ہے، ہمیں کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہے، کوئی میجر ایشو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی دعا ہی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے بچایا. چوتھی بات، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ایک ایک دعا کا اللہ تعالیٰ پورا بدل عطا فرماتے ہیں. اور حدیث کے اگلے الفاظ بہت سمجھنے والے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے کو اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں بدلہ ملے گا، اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یعنی پہلے تینوں کیٹیگری میں ایک بھی نہ آئی ہوتی. جو مانگا وہ ملا، کاش نہ ملا ہوتا. جو مانگا اس سے بہتر ملا، کاش وہ بھی نہ ملا ہوتا. جو مانگا اس کے بدلے کسی بیماری، مصیبت، آفت سے بچ گئے، کاش وہ بھی نہ بچے ہوتے. آج جو مل رہا ہے یہ بہت اچھا، یہ کیفیت پیدا ہوگی. یہ کیوں ہوگی؟ دنیا میں جو مانگا مل گیا، موت کے ساتھ ختم یا وہ چیز ہم سے پہلے ختم. دنیا کا جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا دنیا کے ساتھ. آج قیامت کے دن جو مل رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے. تو اس بندہ تمنا کرے گا کاش. اور یہ بات یاد رکھیے گا
جو جملہ بتانے لگا ہوں یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اس کو سوچا کریں۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اللہ جی میں نے مانگا تھا آپ نے نہیں دیا۔ پھر سن لیجئے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے مانگا تھا آپ نے مجھے نہیں دیا۔ ان چار کیفیات میں سے کچھ نہ کچھ میں ہماری دعا ضرور شامل ہے، کسی ایک میں۔ جو مانگا ویسے ملا، بہتر ملا، اس کی جگہ کسی آزمائش سے بچے، یا قیامت کے دن ملا۔ گویا کہ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر دعا مقبول ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جو زبان سے نہیں نکلی، دل ہی میں رہ گئی اور دل ہی میں درخواست اس کے پروردگار کی حضور پیش کر دی، وہ بھی قبول ہے۔ اتنا کریم پروردگار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے مانگا کریں، دن میں رات میں۔ بہت سی عورتیں نا، بہت سے مرد، بہت سے لوگ ہر وقت وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہر چیز کا وظیفہ چاہیے ان کو۔ عورتوں کو بتا دیا جائے نا کہ فلانی پہاڑی کے اوپر پیدل جانا ہوگا، 7 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں جا کے فلانی چیز جو ہے نا 3 دفعہ پڑھ لو تو شوہر قابو میں آ جائے گا، تو یہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ گھر کے کام، خدمت کے کام وہ نہیں کریں گے، 7 گھنٹے اوپر چلی جائیں گی، ان کو کہا جائے اور وہاں جا کے بس 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، یہ روز 7 گھنٹے جانے کے لیے تیار ہیں۔ مردوں کو کہا جائے جی اس سے اونچی پہاڑی پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، تمہارے بجلی کے بل ادا ہو جائیں گے۔ یہ مسجد نہیں جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے کہ بجلی کے بل ہمارے ادا ہو جائیں گے، اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤ۔ عجیب ٹرینڈ بن گیا وظائف کا، اور ہر آدمی، بعض دفعہ ہر آدمی نہیں، بعض کوئی نئی سے نئی چیز مانگتے ہیں، ان کو کوئی چیز بتاؤ قرآن سے، حدیث سے، کوئی نہیں جی یہ تم نے پڑھی ہوئی ہے، سنی، کچھ اور بتائیں، کچھ خاص بتائیں۔ مجھے ان لوگوں کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آتی خاص کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث تو خاص ہے، اس سے زیادہ خاص کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کئی لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ ناراض ہو جائے آپ، ان لوگوں کی بات۔ ہاں اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو پھر اس سے بھی بات ہے، کوئی خاص چیز بتا دیں۔ بھائی میں ان کو بتا رہا ہوں کہ استغفار کر لو، یہ کر لو، یہ تو سب پتہ ہے جی، کوئی خاص بتائیں۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ یہ والی ڈیمانڈ لوگوں کو آپ کی جیبیں کاٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، آپ خود اپنی جیبیں کٹواتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے زیادہ خاص کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اس سے کوئی خاص چیز ہو سکتی ہے؟ تو جو چیزیں قرآن اور حدیث میں آ گئی اس پر آئیں۔ ادھر ادھر کی چیزیں بڑے چل رہے ہیں جی، اور کئی لوگ تو وظیفوں کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے، نئے نئے نت نئے مزے مزے چٹپٹے وظیفے آ گئے، کبھی چاول کے دانوں پہ وظیفے، اور کبھی کوئی بات جائز بھی ہیں، میں وظیفوں کا یکسر انکار نہیں کر رہا، بات جائز ہیں، بزرگوں کے سے مجرب ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا درجہ ہے وہ رکھیں، اس کو قرآن حدیث سے آگے تو نہ بڑھائیں، کم سے کم کسی بزرگ کے خاص وظیفے کو قرآن سے زیادہ خاص تو نہ کریں، حدیث سے زیادہ خاص تو نہ کریں، یہ تو ظلم ہے نا۔ اب سب سے جو خاص ترین وظیفہ ہے نا، جو ہم سے نہیں ہوتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ نے کیا، وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے رب کے آگے دامن پھیلاتے تھے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ خاص وظیفہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دعا کے حوالے سے ملنا بہت مشکل ہے، تلاش کر لیجئے، صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے، حدیث میں واضح موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پیش آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو ہم جو خاص ہے اس کو خاص ہی رہنے دیں، ہم خاص کو عام بنا لیں اور عام کو خاص بنا لیں تو یہ پھر ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، اور پھر اس قسم کے لوگ پھر کمال دکھاتے ہیں، پھر وہ ہماری جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جو جتنے زیادہ پیسے مانگیں گے یہ واقعی کوئی خاص کام کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔